السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب خیریت ہے عقیل بھائی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. عقیل بھائی آپ سے 2 سوال پوچھنا تھا جو میں کئی سالوں سے مطلب بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں حنفی بھائی جو ہے 27 رمضان کو قرآن مکمل کر لیتے ہیں. اس کے بعد سب لوگ جو ہے مل کے اجتماعی دعا کرتے ہیں اور لمبی دعا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ اسی دن جس دن قرآن مکمل کر لیتے ہیں یعنی 27 رمضان کو، تو اس دن سب لوگ جو ہے اپنے گھر سے پانی کا بوتل لاتے ہیں پھکوانے کے لیے، اور سب لوگ اس کو پھکواتے ہیں مولانا صاحب سے، امام صاحب سے. تو کیا ایسا کرنا یہ سلف سے ہے؟ ایسا ملتا ہے کیا کہیں پہ؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 27ویں شب کو جو دعائیں ہوتی ہیں، دعاؤں میں شریک ہونے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اگر پڑھی گئی ہے تو اسلاف سے یہ ملتا ہے کہ قرآن کے بعد دعائیں کیا کرتے تھے. اگر کوئی دعا نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے بتایا کہ کوئی ایسی دعا خاص نہیں ہے جو کہ قرآن کریم کے اخیر میں ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی خاص دعا بتائی ہو. تو اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں، اسلاف سے یہ ثابت ہے، یہ ملتا ہے کہ آپ جمع ہوا کرتے اور دعا کیا کرتے تھے، تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ جو فیشن ہمارے یہاں بن گیا، یہ تو صرف آپ 27 کی بات کر رہے ہو. ہم نے تو اپنی مسجد کے سامنے لوگوں کو مغرب کے وقت بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے پیالہ لے کر یا پانی کی بوتل لے کر ایسے کھڑے رہتے ہیں، اور مسجد میں سے مصلی نکلتا ہے جو کہ صبح سے شام تک اس کے یہ تو آپ رمضان کی بات کر رہے ہو. رمضان میں بھی رات کو سگریٹ پی رہے ہیں، اور سگریٹ پی کے گندا پان، منہ اور نہ جانے کون کون سی غلیظ چیزیں کھاتے ہیں، اور اس میں سے ہر آدمی، خاص طور پر بدعقیدہ لوگوں کو آپ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھیں گے کہ وہ ٹوکرا لے کے یا پیالہ لے کر اس میں تھکوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کر کے جو صرف ایک نماز پڑھنے آتا ہے وہ بھی اس کو انسانیت کی یا ایمان کی خدمت کے جذبے سے کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر خود دم کریں فبیہا، وہ تو سورۃ شفا ہے. لیکن آپ نے یہ جو رواج بنا لیا ہے کہ 27ویں شب کو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ اسلاف کا طریقہ نہیں رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار یا ان کے پیروکاروں کا طریقہ نہیں رہا ہے. اسلاف کون ہے؟ وہی ہیں جو میرے اور آپ کے بڑے ہیں. شیخ سلیمان الرحیلی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. اسلاف کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسلاف وہ ہیں جو میرے اور آپ کے بڑے ہیں. وہ اسلاف ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھتے ہیں اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے دین پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ اسلاف ہیں، سلف الصالحین وہی ہیں. اللہ ہمیں ان کے منہج پر قائم اور دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان